disampaikan oleh Syekh Yahya. Maka dari itu kepada Ustaz Indra selanjutnya saya serahkan waktu dari Pak Tifal ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad. Alhamdulillah اجتمعنا اليوم معكم في هذا المسجد على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس العلم وفي روضة من رياض الجنة. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau berkata kita dapat berkumpul di tempat ini, tempat yang penuh dengan keberkahan, bahwa ini atas dasar perintah dari Allah itu dalam Al-Quran dan juga dari hadis yang akan disebutkan oleh Nabi SAW. الإنسان يمر بمراحل في حياته، هناك مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب ومرحلة الكبر والشيخوخة. كذلك هو في هذه الثلاث مراحل الصغر والطفولة الشباب هذه كلها مرحلة الدنيا ثم هناك مرحلة أخرى مرحلة الآخرة. Bahwa setiap manusia, kata Syekh Yahya, terdapat padanya tiga fase kehidupan. Ada fase anak-anak, kemudian fase muda, dan juga fase sudah tua. Dan ketiga fase tersebut merupakan fase dunia. Akan ada fase lagi yang dimana nanti disebut dengan fase akhirat. الإنسان المسلم المرأة المسلمة تأخذ العبرة من تغير الأحوال فيعلم ما علمه الله تعالى بكتابه وما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنه سينتقل من هذه الدار إلى الدار الأخرى فليعمل لها العمل الصالح. Maka orang yang cerdas, kata Syekh, dia yang meyakini dan dia yang tahu bahwa setelah dari perpindahan fase 3 tadi, fase anak-anak, fase muda dan tua, bahwa dia akan pergi ke fase selanjutnya itu, yaitu fase negeri akhirat. Maka kalau orang yang sudah tahu bahwa kita akan pergi ke fase akhirat, hendaklah untuk beramal soleh. Itu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala fi القرآن الكريم قال سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني أراد الآخرة هذه النية ويريد الآخرة يريد عند الله يريد الجنة، لكن لابد مع النية ماذا؟ وسعى لها سعيها، أي عمل العمل الذي يؤهله لرضا الله ويؤهله لدخول الجنة. فإذا حصل هذا النية الصادقة والعمل السعي للآخرة برضا الله الجزاء وهناك كان سعيه مشكورا. Dan ini juga terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 19 yang disebutkan oleh Syekh, "Waman aradal akhirata", maka siapa saja yang menginginkan negeri akhirat. Karena kita tadi tahu bahwa setelah menjalani 3 fase tadi, fase anak-anak, fase muda dan juga fase sudah tua, pasti kita akan melanjutkan perjalanan negeri akhirat. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Dan siapa yang menginginkan akhirat, maka tidak ada lain ketika menginginkan akhirat bukan hanya sebatas menginginkan saja, tapi dia harus beramal soleh, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wa huwa mu'min, dan dengan syarat dia adalah seorang mukmin, bukan orang yang tidak mukmin. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang tersebut atas amalnya tersebut akan bersyukur. Artinya ketika nanti di akhirat akan berbahagia, itu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. الأعمال الصالحة التي تدخل في قول الباري سبحانه وتعالى وسعى لها سعيها، العناية بالقرآن الكريم والحياة مع القرآن الكريم، وأن
يجتهد الإنسان أن يكون من أهل القرآن. Dan disebutkan oleh Syekh bahwa di antara salah satu kita melakukan amal soleh yaitu kita hidup dengan Al-Quran, Bu, katanya. Hidup dengan Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, dan menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, gitu. كيف نقول من أهل القرآن؟ كيف نكون حياتنا مع القرآن؟ أنا أعطيكم إن شاء الله مفاتيح تكتبون هذه المفاتيح اللي موجود معه ورقة يكتب، اللي لا موجود ورقة يكتب في الجوال حتى نحفظ هذه المفاتيح ونعمل بها ونعلم كذلك أبنائنا حتى نكون من أهل القرآن. Lalu beliau mengatakan bagaimana caranya agar kita ini menjadi orang yang ahli Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka kata Syekh pada saat ini akan memberikan kunci-kunci bagaimana menjadi Al-Quran. Kata Syekh, silahkan keluarkan bukunya, catat sekarang bagi ada yang bukunya. Kalau tidak ada buku, katanya catat di handphone, nah, gitu ya. Jadi silahkan buka katanya catatannya, kemudian buka handphonenya dan tulis ini kunci-kunci untuk menjadi Al-Quran yang akan disebutkan oleh Syekh. المفتاح الأول حتى نكون من أهل القرآن قراءة القرآن استجابة لأمر الله تعالى في كتابه الكريم ورتل القرآن ترتيلا. Dan di antara salah satu cara untuk seseorang itu menjadi Al-Quran, menjadi Al-Quran kata Syekh adalah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Namun saya pun kayak teh memperbanyak baca Al-Quran. Apa dalilnya? Kata Allah, Rabbil Quran tartila. Itu bacalah Al-Quran dengan secara tartil. Jadi kunci yang pertama apa? Membaca Al-Quran. قراءة القرآن، في قراءة القرآن الكثير من الحسنات، ليس فقط الحسنات، في قراءة القرآن الكثير من الحسنات، الحسنات المضاعفة. Bahkan beliau menyebutkan bukan hanya sebatas membaca saja. Seseorang ketika membaca Al-Quran bukan hanya mendapatkan satu huruf dari yang dia baca, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan dari satu itu menjadi 10 kebaikan. Nah, itu. أهل العلم رحمهم الله في شرح الآيات وشرح الأحاديث النبوية يقولون في فضل قراءة القرآن أن الذي يقرأ صفحة واحدة فقط ليس جزء، صفحة واحدة فقط من القرآن كم ينال من الحسنات؟ ينال من الحسنات 5000 حسنة. صفحة واحدة ما تأخذ منك من 5 دقائق إلى 10 دقائق. في 10 دقائق وأقل من 10 دقائق تقرأ صفحة واحدة وتنال 5000 حسنة. إذا تقرأ صفحتين 10,000، 3 صفحات 15,000. هذه تجارة رابحة في قراءة القرآن. Ibu kata Syekh, ada di dalam hadis yang sahih menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan siapa saja yang membaca Al-Quran bukan satu juz katanya, walaupun hanya 1 lembar, ini hadis sahih, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak berapa itu? 5.000 kali lipat. 5.000 pahala. Bahkan seseorang kata Syekh ketika membaca 1 halaman atau 1 surah tidak lebih dari 5 menit sampai 10 menit saya. Dan inilah diantara jual beli yang menguntungkan dengan Allah. Orang ayeuna maos Al-Quran gitu kan, ku Allah dipasihan cuma ibu 5.000 kali lipat pahala kebaikan. Dan kata Syekh mengatakan inilah jual beli yang sangat menguntungkan. تريدون قصة في قراءة القرآن أو ننتقل للمفتاح الثاني؟ Katanya ingin melanjutkan kisah Quran atau ingin kunci yang lain kata Syekh. هذا المفتاح الأول قراءة القرآن. المفتاح الثاني استماع القرآن، استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
hadis ini dalam yang selanjutnya kata Syekh berkaitan dengan membaca. Tadi apa yang pertama baca Quran. Yang kedua kata Syekh itu berkaitan dengan memperbanyak mendengarkan Al-Quran. Jadi kunci yang kedua apa katanya? Banyak mendengar Al-Quran. Apa yaitu dalam surat Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diperdengarkannya Al-Quran, artinya kita banyak mendengarkan Al-Quran, maka secara otomatis kita akan mendatangkan ketenangan dan juga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Maka kunci yang kedua, apa katanya tadi? Banyak mendengarkan. إذا استماع القرآن سبب لنزول الرحمة. أيضا استماع القرآن اجتماع مع سبب نزول لرحمة الله سبحانه وتعالى هو تطبيق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي أحد الصحابة فيقول له اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري، فيقرأ عليه الصحابي ما تيسر منه القرآن. فإذا تحرص على قراءة القرآن تنال الرحمة وتنال تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Yang kedua katanya, kalaulah kita mengetahui ibu sekalian bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran, maka secara otomatis dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya apa? Yaitu mengamalkan atau mempraktekkan sunnah Nabi ibu. Dan Nabi SAW itu sangat senang sekali ketika datang seorang sahabat untuk memperdengarkan kepada Nabi baca Al-Quran. Yang kan orang tersawe-sawe itu misalkan contoh kami gaduh murang kali, kami gaduh wargi hoyong dipangamaskeun Al-Quran. Yang pertama adalah sesuai dengan firman Allah, yang kedua adalah apa? Salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Sangat suka sekali, sangat gemar sekali diperdengarkan atau dibacakannya Al-Quran. أيضا أنا أوصيكم باستماع الشيخ محمد المنشاوي، موجود في الجوع في الإنترنت. الشيخ محمد جزء عامة فقط، جزء عامة فقط، جزء عامة كل يوم صورة واحدة فقط. إذا انتهينا من جزء عامة بعد ذلك نأخذ جزء آخر، لكن نسمع الشيخ محمد المنشاوي جزء عامة فقط، كل يوم صورة واحدة فقط، ما نسمع صورتين حتى نستمر. إذا نسمع كثير في يوم واحد ثم يوم ثاني ما نسمع شيء. جزء عامة كل يوم صورة واحدة فقط، شيخ محمد المنشاوي تكتب في يوتيوب. Ini kata Syekh, ini caranya Syekh. Bagaimana caranya agar kita senang untuk memperdengarkan Al-Quran? Silahkan katanya ibu, perdengarkan setiap hari, buka di YouTube. Ada seorang Syekh yang bernama Syekh Ahmad Al-Minshawi. Syekh siapa? Syekh Ahmad Al-Minshawi. Kata Syekh, perdengarkan setiap harinya satu surat saja. Jadi di sana ada satu juz, kemudian dari satu juz apa? Satu surat saja. Syekh siapa? Syekh Ahmad Al-Minshawi. Katanya perdengarkan saja setiap harinya, jangan banyak-banyak, satu surat saja. Jadi misalkan sekarang surat apa ibu satu besok surat apa itu, terus ibu lanjut. Setelah beres satu juz ganti lagi. Hanya minta berapa surat? Satu surat saja, jangan banyak-banyak. ما هي الفائدة؟ نحصل على 3 فوائد. إذا نحن نستمع جزء عامة كل يوم سورة واحدة نحصل على 3 فوائد. الفائدة الأولى نزول الرحمة، لأن الله قال في كتابه استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الفائدة الثانية تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أحب أن أسمعه. الفائدة الثالثة تصحيح القراءة والنطق الصحيح والتعلم الصحيح لقراءة القرآن الكريم. Jadi apa katanya ibu manfaat dari mendengarkan tadi? Siapa? Syekh Ahmad Al-Minshawi. Apa faedahnya, fungsinya? Yang pertama yaitu turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi disebutkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila diperdengarkannya Al-Quran, maka dengarkanlah Al-Quran. Agar apa?
sesuai dengan apa? Praktek atau amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya apa tadi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu senang untuk diperdengarkan Al-Quran. Yang ketiga, tasrihul qiraah. Yang ketiga, Pak, memperbaiki bacaan itu. Jadi Pak, misalkan orang tadi dahulu ngalin tenang surat itu hiji surat gitu kan. Maka Pak, sambil dibetulkan bacaan kita, apakah bacaan kita itu benar atau tidak. Nah, geuning hari ngaos nyalirama asal teh kumaha ibu? Nah, gitu kan. Tapi nalika ngadamu ayeuna kumaha? Oh, geuning bacaan urang teh saudara. المفتاح الذي بعده تدبر القرآن استجابة لأمر الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هنا يخبر الله عباده أنهم لماذا لا يتدبرون القرآن؟ هل موجود قلوب أقفال مقفلة بالأبواب فلا يستطيعون تدبر القرآن؟ فهذا فيه عتاب وفيه توجيه لأهمية تدبر القرآن. Kemudian kunci yang ketiga. Tadi kunci yang pertama apa ibu? Ada pendapat. Yang kedua, ini yang ketiga. Kunci yang ketiga adalah banyak mentadabburi Al-Quran. Nah, di sini. Nah, ini terdapat di dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfalha. Kenapa mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak mau atau ayat ayat kalian mentadabburi Al-Quran, atau jangan-jangan kata Allah Subhanahu wa taala hati orang tersebut sudah terlalu kotor. Jadi ya, hati orang tersebut sudah terlalu keras sehingga tidak mau untuk mentadabburi Al-Quran. كيف نتدبر القرآن؟ كيف نستجيب لأمر الله ونتدبر القرآن؟ نعطيكم أمور تساعدنا في تدبر القرآن. الأمر الأول، إذا مررت بآية فيها ذكر الجنة يا ذكر رحمة إن المتقين في جنات ونعيم. اللهم اجعلني من المتقين، اللهم اجعلني من أهل الجنة. فهذا من أبواب التدبر. Nah, ini pesannya dari Syekh. Bagaimana katanya agar kita bisa mentadabburi Al-Quran? Maka ibu, setiap kali melewati ayat yang menerangkan tentang nikmat surga, misalkan contoh bahwa innal muttaqin, bahwa bagi orang-orang yang bertakwa pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka setiap kali melewati ayat tersebut, langsung seketika otomatis kita berdoa, ya Allah, masukkanlah saya beserta keluarga saya, beserta anak cucu saya masuk ke dalam surga Allah. Ayo saya. Jadi kemana ibu? Setiap kali melewati ayat tentang surga, maka apa? Banyaklah berdoa meminta kenapa? Allah masukkan kita ke dalam surga. أيضا إذا مرت بآية فيها ذكر النار فيها ذكر العذاب قل أعوذ بالله من النار. مثل قوله تعالى إن الفجار لفي جحيم قل أعوذ بالله من الجحيم أعوذ بالله من النار. Begitu pula yang kedua katanya, bagaimana caranya agar kita bisa mudah mentadabbur Al-Quran? Setiap kali melewati ayat tentang neraka, misalkan seperti Allah inna mujrimin, bahwasanya bagi orang-orang mujrimin gitu kan, atau fajir, bahwasanya apa? Tempatnya berada di dalam neraka. Maka langsung seketika otomatis kita apa? Memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah aku beserta keluargaku bersama anak cucuku dari azab api neraka. Ini dia. أيضا مما يعين على تدبر القرآن إذا سمعت أو قرأت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، أو قول الله تعالى يا أيها الناس. هذه تسمى في اللغة العربية نداء، تنادي الإنسان يا حتى ينتبه لك ويأتي يقول ماذا تريد. فهذا نداء من الله لعباده. إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، مباشرة تتأمل فيما بعده، فهو إما أمر يأمرك الله به فتبادر إلى امتثال أمر الله، وإما نهي ينهاك الله عنه فتنتهي عنه. Begitupun yang ketiga katanya ibu, setiap kali melewati ayat
tentang misalkan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas gitu ya, maka langsung seketika otomatis bayangkan bahwa Allah sedang memanggil kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas, artinya Allah sedang memanggil kita. Pahami apa ayat setelahnya? Apakah Allah memerintahkan kita dalam ketaatan atau menjauhkan kita dalam hal-hal yang buruk? Karena ketika seseorang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langsung seketika hatinya akan terasa bangun gitu. أيضا تقف مع نفسك وقفة محاسبة. إذا كنت في سمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، تقف مع نفسك تقول يا هذا الله هنا يأمرني بكثرة الذكر، ثم تنظر في نفسك هل أنا أذكر الله كثيرا أو أذكر الله قليلا؟ إذا كنت تذكر الله كثيرا الحمد لله أذكر الله كثيرا وتستمر على ذلك. إذا كنت أنت تذكر الله قليلا الله يأمرنا الذكر كثيرا وأنا عندي ذكر قليل، أنا لابد أصحح، لابد أن أذكر الله كثيرا. Kemudian yang keempat, katanya Ibu, bagaimana caranya agar kita bisa mentadabbur Al-Quran, yaitu untuk memperbanyak muhasabah, Ibu, gitu ya. Jadi muhasabah ini sangat penting sekali, kata Syekh. Ketika misalkan contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kalian untuk mengingat Allah. Dzikran katsira artinya mengingat yang banyak. Apa fungsinya? Agar kita ini semakin lembut. Apa faedahnya kalau selama ini katanya ketika kita hidup di dunia ini, tapi kalau tanpa adanya muhasabah gitu kan. Naon wae anu tos urang dilaksanakeun teh ayeuna di alam dunia teh, naon wae amal soleh anu parantos urang didamel teh, naon wae anu salami ieu bakalan urang kangge negeri akhirat yang baik. إذن هذا مثال، ذكر الله هذا مثال، وكذلك أن تتنظر في باقي الأوامر مثل بر الوالدين، وقولك لا تعبدوا إلا تنظر هذا لا بر الوالدين أو مقصر. هكذا مثلا في التعامل مع الناس وقولوا للناس حسنا، وهكذا في جميع الأوامر. تقف مع نفسك وقف هذا نطبق ما يقول الله تعالى أو أنا مقصر. إذا كنت تطبق تحمد الله وتستمر وتستقيم، إذا كنت مقصر تراجع نفسك وتصحح المسار. هكذا في جميع الأوامر، وهذا الذكر مثال من الأمثلة تطبقه على باقي الأوامر في بر الوالدين، في الصلاة، في الزكاة، في الأمر بالمعروف، في القول الحسن وهكذا. Begitu pula kata Syekh dalam perkara-perkara yang lain, dalam perkara-perkara ibadah yang lain. Ketika misalkan ayat-ayat melewati ayat tentang perintah berbakti kepada orang tua, birrul walidain, perintah misalkan tentang sholat, aqimus sholat, perintah tentang melaksanakan ibadah yang lainnya, lalu tanyakan kepada diri kita, apakah selama ini kita itu sudah berbakti kepada orang tua atau belum? Ketika misalkan melewati tentang ayat sholat, apakah kita sholatnya sudah benar atau belum? Itulah cara kita mentadabburi Al-Quran. Jadi setiap kali misalkan contoh ibu melewati ayat dari Al-Quran, awas sampai ibu langsung tawas gitu kan, kak diri orang nyeliran, nah orang teh tos laras abadi ka menjadi sebuah atau nabi acan, nah orang teh tos laras ibadah sholatnya sesuai dengan sunnah atau nabi acan. Nah itu tanyakan kepada diri sendiri. ومن الأوامر التي أمر الله بها العبادة وتتأكد في يوم الجمعة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ما هو الأمر بعده؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يوم الجمعة يصلي الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام سائر الأيام، لكن يوم الجمعة يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. Nah, kemudian ini salah satunya misalkan ayat yang perintah tentang sholawat, bahwasanya Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi gitu kan. Ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sholawatlah kalian gitu kan. Maka pertanyakan apakah kita suka bersolawat kepada Nabi atau tidak gitu ya. Khususnya ketika pada hari Jumat.
Walaupun memang salat itu disunahkan setiap harinya, apalagi ketika pada hari Jumat. Maka pada hari Jumat ini kata Syekh harus lebih banyak lagi bersalawat kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. أيضا من الأوامر القرآنية الأمر بالإنفاق في سبيل الله وأنفقوا مما رزقناكم فيحرص الإنسان المسلم على الصدقة باليسير وبالكثير كل إنسان حسب استطاعته لأن الصدقة فضائلها عظيمة جدا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة بالإنفاق والصدقة فكان بعض الصحابة من أغنياء الصحابة كان عندهم مال كثير يحضر مال كثير إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فقراء الصحابة ماذا كانوا يصنعون؟ ما كان يأتي يقدر كثير من المال يذهب إلى بيت يحضر مد من طعام هذا يسمى مد من طعام. يعني كف من الطعام يسمى المد يذهب يأتي يقول يا رسول الله هذا في سبيل يفرح النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو. الشاهد من هذا المساهمة بالقليل والكثير. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بالشكر. Kemudian yang selanjutnya kata Syekh, ini ketika melewati misalkan ayat-ayat tentang infak atau sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Jadi maka infakkanlah kata Allah Subhanahu wa taala mimma razaqnakum atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Sebelum apa? Sebelum datang nanti hari di mana nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi Syekh mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat motivasi kepada para sahabat untuk memperbanyak infak dan sedekah. Ada di antara para sahabat yang minal agniya, yaitu termasuk orang yang berlebihan dalam hal hartanya, maka hartanya diinfakkan begitu banyak. Namun ternyata ada pula di antara para sahabat yang ternyata pas-pasan hidupnya ibu, tapi tetap ingin berinfak di Allah. Bahkan tadi disebutkan oleh Syekh membawa satu mud ini ibu. Jadi apa? Dengan naon bahasa orang ibu sakit itu satu bel naon ibu satu gitu aja. Naon? Sacanggeum gitu ya. Bisa sacanggeum sih. Jadi kalau bahasa Arabnya satu mud ibu, bahasa orangnya sacanggeum gitu ya. Jadi ada di antara para sahabat anu nyanap sacanggeum naon ibu korma, aya anu nyanap sacanggeum beas, aya anu nyanap sacanggeum naon we katulangan apa membuktikan ketakwaan dari keimanannya. Jadi sedekah teh atau nabi infak teh naon ibu buktos di naon kegiatan keimananana. إذن هذه المفاتيح نحفظها ونعمل بها ونعلم كذلك أصدقائنا لكلمتنا أن نكون جميعا من القرآن. المفتاح الأول قراءة القرآن، المفتاح الثاني استماع، والمفتاح الثالث تدبر القرآن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن والحمد لله. Baik, kata Syekh pesan tadi kata Syekh. Tadi saya sudah menutup bahwa kalau tadi kita sudah tahu tentang tiga apa ibu? Tiga apa? Tiga kunci menjadi apa? Ahli Al-Quran. Yang pertama apa? Yang ketiga apa? Kata Syekh, agar ilmu tersebut bermanfaat dan agar ilmu tersebut menjadi amal jariah, maka yang pertama amalkan setelah kita pulang di rumah ini, amalkan pada diri kita pribadi. Yang kedua apa? Yang kedua ajarkan kepada yang lainnya. Karena di antara ciri ilmu yang bermanfaat, mana ibu? Diajarkan. Saya ibu yang pertama apa? Tiga kunci untuk menjadi ahli Quran. Yang pertama apa? Yang kedua mendengarkan Al-Quran. Yang ketiga mentadaburi Al-Quran. Itu yang bisa disampaikan oleh Syekh. Naktafi bihadzal qadar. Saya kembalikan kepada Ustaz